السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے والے سبق میں آپ کے سامنے غین اور خا کا مخرج بیان کیا گیا تھا۔ اسی طرح سے قاف کا مخرج بالتفصیل آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اخیر میں جو ہے مصنف نے ایک لفظ استعمال کیا تھا ثم الکاف، تو اس کا جو ہے تکملہ تھا اسفل۔ اس میں دیکھیے اسفل والوسط فجیم الشین یا جو ہے بعض نسخوں میں ہے فجیم الشین یا والضاد من حافته اذ ولیا۔ اس شعر کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کاف کے مخرج کا تکملہ کیا ہے اور جیم شین اور یائے غیر مدہ کا مکمل مخرج بیان کیا ہے اور ضاد کا نصف مخرج بیان کیا ہے۔ بہرحال تو اسفل کا تعلق جو ہے کاف کے مخرج سے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ کاف کا مخرج قاف کے مخرج سے نیچے ہے، اور یہ نیچا ہونا اقصائے لسان میں بھی ہے اور تالو میں بھی ہے، یعنی دونوں میں نیچا۔ یعنی جس طرح سے آپ نے کہا تھا کہ اعلیٰ اقصائے لسان اس کے مقابل اوپر کا تالو قاف کا مخرج ہے، تو اب یہاں پہ کہنا پڑے گا اسفل اقصائے لسان اس کے مقابل اوپر کا تالو۔ اسی لیے آپ کو کہا گیا تھا کہ قاف کے مخرج کے اندر جو ہے اقصائے لسان حنک اعلیٰ کے اس حصے سے لگتا ہے جو نرم ہے، جس کو عربی میں الحنک اللحمی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے تالو کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جس میں ہڈی ہے، اس لیے کاف کا مخرج کیا ہوگا اسفل اقصائے لسان اس کے مقابل اوپر کا تالو، یعنی تالو کا وہ حصہ جس کو الحنک العظمی کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے زبان جو ہے اسفل کی طرف، تو ایسے ہی تالو بھی اسفل کی طرف، دونوں کا نیچا مراد ہے۔ لہذا تقدیری عبارت کیا ہوگی؟ الکاف من اقصى اللسان فی اسفلها بالنسبت الى مخرج القاف۔ الکاف من اقصى اللسان فی اسفلها بالنسبت الى مخرج القاف۔ جیسے آپ کو جو ہے قاف کا مخرج کے اندر کہا گیا تھا کہ اقصى اللسان فی فوقها بالنسبت الى مخرج الکاف، تو اب یہاں عبارت کیا ہوگی؟ الکاف من اقصى اللسان فی اسفلها بالنسبت الى مخرج القاف۔ بہرحال یہ جو ہے قاف اور کاف کا مخرج جو ہے مکمل ہو گیا، کہ قاف کا مخرج کا حاصل ہوا کہ اعلیٰ اقصائے لسان اس کے مقابل اوپر کا تالو، اور کاف کے مخرج کا حاصل ہوا کہ اسفل اقصائے لسان اس کے مقابل اوپر کا تالو۔ والوسط فجیم الشین، الوسط میں الف لام جو ہے مضاف الیہ کے عوض میں ہے، اور مراد ہے وسط اللسان، یعنی زبان کے بیچ سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں، جیم شین اور یا غیر مدہ۔ جیم شین یا غیر مدہ، یا غیر مدہ کے اندر جو ہے یا متحرک اور یا لین شامل ہے، اور یا مدہ جو ہے اس میں نہیں ہے، مطلق یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے ہیں فجیم الشین یا فجیم الشین یا، تو یا یہاں پر مطلق ہے لیکن مراد جو ہے یا غیر مدہ ہے، کیونکہ جوف کے اندر جو ہے یا مدہ کا بیان آ چکا ہے۔ بہرحال تو جیم شین یا غیر مدہ جو ہے وسط لسان سے ادا ہوتے ہیں۔ اب یہاں جو ہے ماقبل والے حروف کی طرح جس طرح سے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا کے ترتیب خروجی میں اختلاف تھا، یہاں پر بھی جو ہے اختلاف ہے۔ تو اختلاف سنیے۔ پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اختلاف صرف جو ہے جیم اور شین کی تقدیم و تاخیر میں ہے۔ بعض حضرات جو ہے جیم کو مقدم مانتے ہیں اور بعض حضرات جو ہے شین کو مقدم مانتے ہیں۔
اور یا جو ہے دونوں قولوں پر مؤخر ہی ہے، یعنی تیسرا حصہ وسط لسان کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ پہلا حصہ جو اندر کی طرف ہے اس سے جیم، اس کے بعد والے سے شین اور اس کے بعد والے سے یا۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ پہلے والے حصے سے جو اندر کی طرف ہے اس سے شین، اور اس کے بعد والے سے باہر کی طرف جو ہے اس سے جیم، اور اس کے بعد والے سے یا، تو یا جو ہے مؤخر ہی ہے۔ بہرحال علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو یہی ترتیب ہے کہ جیم جو ہے مقدم ہے، اور جمہور کے یہاں بھی یہی سمجھا جاتا ہے، لیکن صاحب رعایا نے شین کو مقدم مانا ہے، اور یہی رائے ابو العباس مہدوی کی بھی ہے۔ البتہ میں نے آپ کو بتلایا کہ یا جو ہے دونوں قولوں پر مؤخر ہی ہے، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ تکلف سے کام لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ جو ہے ادائیگی ذوق سلیم پر مبنی ہے، جہاں سے یہ تینوں حرف ادا ہو جائیں اس میں تقدیم و تاخیر کا تکلف کرنا جو ہے یہ اچھا نہیں ہے۔ چلیے، بہرحال اب یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ بعض نسخوں کے اندر، بلکہ ہندوستانی نسخوں کے اندر جو ہے فجیم الشینی ہے، یعنی جیم کو شین کی طرف جو ہے مضاف بنایا گیا ہے، جیم اور شین کو مضاف الیہ بنا کر کے استعمال کیا گیا ہے۔ تو جیم کی اضافت شین کی طرف کرنا کیسا ہے، کیوں اضافت کی گئی ہے؟ تو وہی جواب ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا غین خاؤہا کے اندر، کہ خا کی اضافت جو ہے غین کی طرف کی گئی، تو وہ اسی لیے کہ ان میں جو ہے تعلق ہے، تو ادنیٰ ملابست اور تعلق کی وجہ سے جو ہے جیم کو شین کی طرف جو ہے مضاف کیا گیا ہے۔ اور مراد کیا ہے؟ یہ تعلق ان کا کیا ہے کہ دونوں ہم مخرج ہیں، پہلا تعلق تو یہی ہے۔ دوسرا تعلق یہ ہے کہ یہ دونوں مستفلہ ہیں، دونوں منفتحہ ہیں، اور دونوں مسمتہ ہیں، اس لیے جو ہے تعلق کی وجہ سے جیم کو شین کی طرف جو ہے مضاف کر دیا گیا ہے۔ والضاد من حافته اذ ولیہ، یہ جو ہے 8واں مخرج ہے ضاد کا۔ ضاد کا مخرج، مکمل مخرج تو یہ ہے والضاد من حافته اذ ولی الاضراس من ایسر او یمناہا، یہاں تک ہے۔ بہرحال تو حافہ لسان من حافته، حافہ لسان سے جو ہے ضاد ادا ہوتا ہے۔ حافہ جو ہے زبان کا کون سا حصہ کہلاتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ زبان کا وہ حصہ جو ضواحک، طواحن اور نواجز یعنی 5 ڈاڑھوں سے لگتا ہے اس کو کہا جاتا ہے حافہ لسان۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ زبان جو ہے 3 حصوں میں منقسم ہے، 3 حصوں میں۔ ایک کو کہا جاتا ہے حافہ لسان، ایک کو کہا جاتا ہے طرف لسان، اور ایک کو کہا جاتا ہے رأس اللسان۔ حافہ لسان یعنی زبان کی کروٹ، طرف لسان یعنی زبان کا کنارہ، اور رأس اللسان یعنی زبان کی نوک۔ تو جو حصہ نواجز، طواحن اور ضواحک سے لگتا ہے اس کو حافہ یعنی کروٹ کہتے ہیں، اور اس کے بعد والا جو حصہ ہے اس کو جو ہے طرف کہا جاتا ہے، اور بالکل پتلا سا حصہ جو ثنایا سے لگتا ہے اس کو رأس اور نوک کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہاں پر جو ہے من حافت ہی میں ہا ضمیر کا مرجع اللسان ہے، یعنی من حافت اللسان، اور ضاد ادا ہوتا ہے حافت اللسان سے۔ جیم کے مخرج کے اندر آپ کو ایک بات رہ گئی تھی کہ جیم کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صرف کہا والوسط فجیم الشینیہ، یعنی وسط لسان سے، اور مراد کیا ہے؟ وسط لسان مع الحنک الاعلی، یعنی اوپر کے تالو سے، وسط لسان وسط تالو۔ بہرحال اب دیکھیے ولیہ، ولیہ یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد ہے یا تثنیہ ہے؟ تو یہاں پر ولیہ کے اندر دونوں کی گنجائش ہے،
البتہ صیغہ واحد ماننے کی صورت میں الف اطلاقی ہوگا۔ الف اطلاقی آپ کو بتلایا گیا ہے، یا حروف اطلاق ان حروف کو کہا جاتا ہے جو وزن شعری کو پورا کرنے کے لیے اخیر میں بڑھائے جاتے ہیں۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، حالانکہ ہے کلہم، تو کلہم وہاں پر جو ہے بڑھایا جاتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے حروف اطلاق، جن کا لکھنا اور نہ لکھنا دونوں جائز ہے، جیسا کہ ماقبل میں آ چکا ہے۔ بہرحال تو ولیہ کے اندر جو ہے صیغہ واحد ہونے کی بھی صلاحیت ہے اور صیغہ تثنیہ ہونے کی بھی۔ صیغہ واحد کی صورت میں الف اطلاقی مانا جائے گا اور تثنیہ کی صورت میں الف تثنیہ ہوگا۔ اب تفصیل اس کی یہ ہے کہ واحد ہونے کی صورت میں اس کا مرجع ہوگا حافتن، اور تثنیہ ہونے کی صورت میں اس کا مرجع ہونا چاہیے حافتین۔ اب جو ہے حافتین کیسے مراد لیں گے؟ حافہ جو ہے دونوں طرف ہے، یعنی دائنی طرف بھی اور بائیں طرف بھی، لہٰذا حافہ لسان سے مراد جو ہے دونوں جانب ہوگا تو حافتین ہو جائے گا۔ اب رہا مسئلہ کہ حافتن، چاہے حافتن حافتین کے معنی میں آپ لیں یا جو ہے واحد لیں، یہ تو مؤنث ہے، اور ولیہ کا جو صیغہ ہے یعنی فعل ہے، یہ فعل کیسا ہے؟ مذکر ہے۔ تو اب جو ہے کیا کہتے ہیں، اس کے جو دونوں کے درمیان جو ہے مطابقت نہیں بظاہر نظر آ رہی ہے کہ ایک مؤنث ہے اور فعل جو ہے مذکر ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حافتن یہ جانبن کے معنی میں، جب جانبن کے معنی میں ہے تو ولیہ واحد کا صیغہ ہو جائے گا، اور اگر حافتین ہے تو جانبین کے معنی میں ہوگا تو تثنیہ کا صیغہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پر جو ہے ایک چیز یہ سمجھتے جائیے کہ اس مخرج کے اندر ابھی جو ہے ضاد کا مخرج باقی ہے، اس کو آئندہ بیان کریں گے۔ اس جو ہے شعر کے اندر ایک تو کاف کو ذکر کیا گیا، تو اس کو جو ہے لہویہ اور لہاتیہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ ماقبل میں آ چکا ہے، اور یہاں پر جیم شین یا غیر مدہ بھی ہیں۔ ان تینوں حرفوں کو شجر فم سے ادا ہونے کی وجہ سے شجریہ کہا جاتا ہے۔ شجر فم کسے کہتے ہیں؟ شجر فم کہتے ہیں منہ کے درمیانے حصے کو، اور اس کا پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ طبعی طور پہ جب منہ کو بند کریں گے تو بیچ میں جو حصہ کھلا رہتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے شجر فم۔ تو چونکہ یہ جو ہے زبان کے بیچ سے اور منہ کے بیچ کے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو شجریہ کہا جاتا ہے، اور ضاد کو حافہ لسان سے ادا ہونے کی وجہ سے حافیہ کہتے ہیں۔ مزید جو ہے تفصیل اور آئے گی حافتن کے بارے میں۔ اب دیکھیے لغراس من ایسر او یمناہا، یعنی جبکہ وہ حافہ کس سے لگے؟ لغراس، ڈاڑھوں سے، من ایسر او یمناہا، خواہ بائیں جانب سے ہو یا دائیں جانب سے۔ تو اس شعر کے اندر جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ضاد کے مخرج کا تکملہ بیان کیا ہے اور لام کا مکمل مخرج بیان کیا ہے۔ اضراس یہ کیا ہے؟ ضرسن کی جمع ہے، اور اضراس یعنی ڈاڑھیں، اور اس میں جو ہے 20 دانت شامل ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے۔ ایک تو نواجز کے 4 دانت اوپر نیچے دائیں بائیں ایک ایک ہیں، اسی طرح سے جو ہے طواحن کے 12 دانت اوپر نیچے دائیں بائیں چاروں طرف جو ہے 3 دانت ہیں، اور ضواحک کے جو ہے 4 دانت، اس طرح سے جو ہے کل 20 دانت، ان کو جو ہے ضرس کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع جو ہے اضراس آتی ہے، تو الاضراس جو ہے ضرسن کی جمع ہے۔ یہاں دیکھیے مصنف نے صرف یہ کہا ہے اذ ولی الاضراس، حالانکہ مراد کیا ہے؟ اضراس علیہ، یعنی اوپر کی ڈاڑھ، لیکن مصنف نے مطلق ذکر کیا ہے، جبکہ مراد کیا ہے؟ اوپر کی ڈاڑھ۔ تو یہاں پر لفظ علیہ یا الاضراس العلیہ نہیں ذکر کیا، اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ شہرت کی وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ علیہ سے اس کی تصریح اور صراحت نہیں کی ہے، اور اگر جو ہے الاضراس میں
الف لام عہد خارجی کا مان لیا جائے تو اس سے بھی جو ہے اضراس علیہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اب یہاں ایک بات آپ کو لفظی اعتبار سے دیکھنی چاہیے کہ ایک جو ہے ایسر مذکر استعمال کیا ہے اور یمنا یہ مؤنث استعمال کیا ہے، جبکہ سلاست زبان کا تقاضا یہ تھا کہ دونوں میں یکسانیت ہوتی، یعنی دونوں کو مذکر ذکر کرتے، یعنی من ایسرا او ایمنیہا، یا جو ہے دونوں کو مؤنث ذکر کرتے من یسراہا او یمناہا، لیکن پہلے کو مذکر اور دوسرے کو مؤنث ذکر کیا۔ اس میں کیا تفصیل ہے؟ اصل میں ایسر جو ہے یہ جانبن کی صفت ہونے کی وجہ سے مذکر ہے، جیسا کہ ما قبل میں آپ کو بتلایا کہ حافتن جانبن کے معنی میں ہے، تو ایسر کیا ہے؟ یہ جانبن کی صفت ہونے کی وجہ سے مذکر ہے اور حافہ کا یہ بیان ہے، اور یمنا اضراس کی صفت ہے اس لیے اسے مؤنث رکھا گیا۔ گویا کہ معطوف علیہ اور معطوف یعنی معطوفین میں سے ایسر او یمنا یہ دونوں معطوف علیہ ہیں، تو معطوفین میں سے معطوف علیہ سے جو متصل تھا وہ کیا تھا؟ حافتن، اور معطوف سے متصل بھی کیا ہے؟ الاضراس، تو اس طرح سے بتلا دیا گیا اسے۔ تو کہیں گے کہ ایسر کیا ہے؟ یہ ایسر جو ہے جانبن کی صفت اور حافہ کا بیان ہے، اور جو ہے یمنا یہ اضراس کی صفت ہونے کی وجہ سے مؤنث ہے۔ یمناہا، ہا ضمیر کا مرجع جو ہے الاضراس ہے۔ آگے جو ہے ذکر کر رہے ہیں لام کا مخرج، لیکن اس سے پہلے ضاد کے مخرج میں جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے من ایسر او یمناہا جو ذکر کیا ہے، تو ایسر کی تقدیم سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ضاد کی ادائیگی کے جتنے بھی طریقے ہیں ان میں بائیں جانب والا جو طریقہ ہے وہ زیادہ آسان ہے۔ ضاد کی ادائیگی کے 3 طریقے بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک طریقہ جو ہے یہ ہے کہ ضاد دونوں طرف کی کروٹ جو ہے دونوں طرف کے ڈاڑھوں سے لگے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دائیں جانب سے یعنی دائیں جانب کی کروٹ جو ہے دائیں طرف کے ڈاڑھ سے ملے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بائیں جانب سے یعنی بائیں جانب کی کروٹ جو ہے بائیں جانب کے ڈاڑھ سے ملے، اور یہی طریقہ زیادہ آسان سمجھا جاتا ہے۔ خود مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی ناظم علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب النشر کے اندر اسی جانب کو یعنی بائیں جانب کو عند الاکثر کہا ہے، اور دائیں جانب کو جو ہے عند الاقل کہا ہے۔ البتہ سیبوئے جانبین کے قائل ہیں، لیکن ان کے علاوہ سبھی نے بائیں جانب کو سہل اور دائیں جانب کو دشوار، اور دونوں جانب کو جو ہے دشوار ترین لکھا ہے۔ چنانچہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ لَدَيْهِمَا يَعِزُّ، یعنی وہ ضاد دونوں جانب سے بہت دشوار ہے، وَبِالْيُمْنَى يَكُونُ مُقَلَّلًا، اور دائیں جانب سے بہت کم ادائیگی اس کی ثابت ہے۔ جانبین سے ادائیگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح سے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما سے ثابت ہے، اور یہ ان کی خصوصیات میں سے بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال قبل اس کے کہ لام کا مخرج شروع کیا جائے، آپ کو ضاد کے متعلق ایک بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ ضاد کو حافہ لسان سے ادا ہونے کی وجہ سے حافیہ کہا جاتا ہے، یہ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، لیکن اس کو جو ہے کبھی ضرسیہ بھی کہتے ہیں، اور کبھی مستطیلہ بھی کہتے ہیں، اور کبھی اسے اصعب الحروف بھی کہتے ہیں۔ یعنی 4 نام ہو گئے گویا کی ذات کے۔ ایک نام تو ہو گیا حافیہ، حافہ لسان سے ادا ہونے کی وجہ سے،
ضرسیہ، ضرسن کے معنی ڈاڑھ، تو چونکہ ڈاڑھ کا تعلق اس میں ہے اس وجہ سے اس کو ضرسیہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے مستطیلہ بھی کہتے ہیں، مستطیلہ۔ اور چوتھا نام آپ کو بتلایا گیا اصعب الحروف۔ تو بہرحال پہلے دو نام جو ہیں، ایک حافیہ اور ضرسیہ، یہ دونوں نام جو ہے باعتبار مخرج کے ہیں، اور تیسرا نام جو ہے باعتبار صفت کے ہے مستطیلہ۔ مستطیلہ یا استطالت سے بنا ہے، جس کی ادائیگی میں آواز شروع مخرج سے آخر مخرج تک بتدریج جو ہے بڑھتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے مستطیلہ اور صفت استطالت۔ تو چونکہ ذات کے اندر جو ہے صفت استطالت پائی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو مستطیلہ بھی کہتے ہیں۔ اور چوتھا نام جو ہے اصعب الحروف، یہ جو ہے صعوبت ادا کی وجہ سے یہ نام رکھا جاتا ہے۔ واللام ادناها لمنتہاها، واللام ادناها لمنتہاها، یہ جو ہے نواں مخرج ہے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ نواں مخرج جو ہے انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔